یہ چاہتا ہوں کہ آج اس دن اور اس مہینے اور اس موقع کی مناسبت سے تھوڑی سی مختلف موضوع پہ آپ سے بات کروں، اور وہ موضوع ہے انسانی پہلو. یعنی ہم جب ریاست کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ جیسے مفکرین اور فلسفی اور حکماء وہ بہت قانونی، منطقی اور تاریخی گفتگو کرتے ہیں، لیکن ایک عام انسان کی ملک سے محبت، لگاؤ، ملک سے تعلق، کیا اس کو بھی آپ جیسی شخصیت کی سطح پر محسوس کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. تو سوال میرا آپ سے پہلا یہ ہے کہ پاکستان میں آپ پیدا ہوئے، اس کے دیہاتوں میں آپ نے وقت گزارا، اس کے شہروں میں آپ رہے، اب اس کو چھوڑ کے ملیشیا میں کچھ عرصہ رہے، پھر آپ امریکہ تشریف لے آئے. سہولیات بہت زیادہ ہیں یہاں پر، لوگ بھی پاکستانی مل جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی وہ کھچاؤ، وہ لگاؤ پاکستان کے ان گلیوں، چوباروں، محلوں سے محسوس ہوتا ہے کہ یعنی ٹھیک ہے کہ وہاں وہ چیزیں نہیں رہی اب، لیکن کبھی کھینچتا ہے پاکستان آپ کو اپنی طرف؟ یہ تو میرے نزدیک سوال بتا رہا ہے کہ آپ مجھے انسان نہیں سمجھتے. انسان صرف عقل نہیں ہے، صرف علم نہیں ہے، وہ اصلاً ایک جذبہ ہے. انسان کا جو نفسیاتی پہلو ہے وہ سب سے زیادہ قوی پہلو ہے. ہمارے 24 گھنٹے کے معمولات کا اصلاً وہی احاطہ کرتا ہے، ورنہ تو آپ روبوٹ ہو کے رہ جائیں. یعنی یہ ہمارے رشتے، ہمارے تعلقات، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرے اعزاء ہیں، یہ سارے رشتے ایک جذباتی اساس سے پیدا ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ عقلی اور علمی لحاظ سے دنیا بھر میں جتنی خواتین ہیں ان کا جائزہ لے کے اپنے لیے ماں کا انتخاب کرتے ہیں. یعنی اوصاف، خصائص، حسن، جمال، سب چیزیں دیکھ کے پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ خاتون ماں کے لیے موزوں ہے. ایسا تو نہیں ہے نا. یعنی ایک خاتون نے آپ کو جنم دیا ہے، وہ بٹیارن ہو سکتی ہے، وہ تندور پر بیٹھ کے روٹیاں لگانے والی ہو سکتی ہے، وہ گلیوں میں جا کر لوگوں کا کام کرنے والی ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ ماں کے رشتے کے ساتھ آپ سے متعلق ہوتی ہے تو وہ آپ کے لیے پوری کائنات بن جاتی ہے. تو یہ رشتے، یہ تعلقات، انسانی فطرت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ اس کے اندر گندے ہوئے ہیں. اسی لیے میں ہمیشہ بہت زور دیتا ہوں کہ میرے اس دنیا کے ساتھ تعلق کی ابتدا میری اپنی فطرت کے مطالعے سے ہوتی ہے. میرا اپنا حادثہ باطنی وہ صرف یہ نہیں ہے کہ میرے اندر جو کچھ گزرتی ہے بس اس کا ایک وقتی مطالعہ کر لیتا ہے. وہ میرے جذبات کو جانتا ہے، وہ میری خواہشات کو جانتا ہے، میری باطنی شخصیت کی وسعتوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میری جو چھوٹی بہن تھی ان کے ساتھ اس لحاظ سے میرا بہت تعلق تھا کہ انہوں نے مجھے پڑھایا تھا. چھوٹی اس پہلو سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑی بہن کے بعد تھی. تو میں ان کے پاس کچھ عرصہ رہا بھی، اور ابتدائی تعلیم بھی انہی کے ذریعے سے مجھے ملی. یعنی جو کچھ بچے کو گھر میں پڑھایا جاتا ہے یا کچھ اسکول میں جانے سے پہلے تعلیم دی جاتی ہے وہ میں نے انہی سے پائی. تو ایک ایسا تعلق ان کے ساتھ استوار تھا کہ جب تک وہ زندہ رہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی ہفتے بھر کا بھی ناغہ ہو گیا ہو. یعنی میں ایک دن پیدل چلا گیا ان کے یہاں، کوئی سواری میسر نہیں تھی. تو یہ جو رشتے ہیں، یہ تعلقات ہیں، یہ محبت کے ربط ہیں، یہی انسان ہے. اس میں ہمارے دوست بھی آتے ہیں، احباب بھی آتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے وطن بھی آتا ہے. یعنی جہاں آپ پیدا ہوئے، میں تو آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارا گاؤں ہے، آبائی گاؤں، جہاں میں نے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزارا. میرا خیال ہے کہ شاید 2-2.5 سال سے زیادہ، شعور کی عمر کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میری پیدائش اس گاؤں میں نہیں ہوئی تھی. میری پیدائش تو ہوئی ضلع ساہیوال کے ایک جنگل میں، لیکن بعد میں والد صاحب کے ساتھ میں وہاں گیا اور کوئی 2-2.5 سال ہم نے وہاں گزارے. اس کے بعد پھر چھوڑ دیا. سن 57 کے سیلاب میں ہمیں وہاں سے نکلنا پڑ گیا. وہ 2-2.5 سال یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے پورے وجود کا احاطہ کر چکے ہیں. ایک ایک گلی، اس کی ایک ایک موڑ، وہ باہر جو ایک جوگیوں کے بیٹھنے کا دائرہ تھا وہ بھی کبھی ذہن کے کینوس سے محو نہیں ہوتا. بلکہ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ گاؤں سے نکلنے کے بعد دائیں ہاتھ مسجد اور بائیں ہاتھ، اس کو دائرہ کہتے تھے ہمارے ہاں، وہ آتا تھا. اور اس سے آگے نکلتے ہی جب ہم اپنی زمینوں کی طرف جاتے تھے تو وہاں پر ایک آک کا پھول کہتے ہیں، اس کا درخت لگا ہوا تھا. آپ یقین کریں کہ اس وقت آپ بات کر رہے ہیں تو ان پھولوں کا رنگ میں اپنے باطن کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں. انسان کے اندر یہ چیزیں اس درجے میں گڑ جاتی ہیں.
اچھا وہ چونکہ راوی کا کنارہ تھا، دریا کے کنارے میں ویسے بڑی خوبصورتی ہوتی ہے، تو 2-2.5 سال، یعنی آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ 2-2.5 سال کی عمر میں وہاں گیا اور کو 5 سال کی عمر میں وہاں سے ہجرت کرنا پڑ گئی. تو یہ 2-2.5 سال پورے وجود کا حصہ بن گئے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر ان جگہوں پر آپ کی تعلیم ہوئی، جن اساتذہ سے آپ متعلق ہوئے، جن سے آپ نے کچھ سیکھا، جن گلیوں میں آپ جاتے پھرتے رہے، پھر اس کے بعد لاہور کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ایک ایسا شہر ہے کہ وہ آپ کے اندر ایک بار چلا جاتا ہے، پھر آپ جہاں چاہے چلے جائیں وہ آپ کے اندر سے کہیں نہیں جاتا. تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں میرے خیال میں یہ سوال ہی نہیں کیا جا سکتا. میری ایک نظم ہے جو میں نے ہجرت پر جب میں مجبور ہوا تو لکھی تھی، اس کی ردیف ہے قربانت شوم، میں تجھ پر قربان ہوں. یہ فارسی زبان کی ایک ترکیب ہے، یا فارسی زبان کا ایک جملہ سمجھیے جو ہمارے ہاں اردو میں بھی رائج ہو چکا ہوا ہے، لوگ زیادہ اس سے واقف نہیں ہیں. تو پوری نظم کی ردیف وہی ہے. اس میں نے اپنا درد بیان کیا ہے، اپنا سوز بیان کیا ہے، اپنا تعلق بیان کیا ہے، اپنی کیفیت بیان کی ہے، اور ہر شعر کے آخر میں ردیف یہی ہے کہ قربانت شوم، میں تجھ پر قربان ہوں. تو اس لیے میرے نزدیک تو یہ جو تعلق ہے اس کو آپ موازنہ کر کے دیکھ ہی نہیں سکتے. دنیا میں آپ جہاں چاہے چلے جائیں، آپ دنیا کے ترقی یافتہ ترین شہروں میں چلے جائیں، آپ وہاں کی آبادیاں دیکھیں، آپ وہاں کے جنگل دیکھیں، آپ وہاں کے صحرا دیکھیں، آپ وہاں کے شہر دیکھیں، آپ فلک بوس عمارتیں دیکھیں، وہ آپ کے ساتھ وہ جذباتی تعلق کبھی پیدا نہیں کر سکتی جو اصل میں آپ کا وطن، آپ کی زمین، جہاں آپ پیدا ہوتے ہیں، جہاں آپ پلتے بڑھتے ہیں، جس کی گلیوں میں آپ پھرتے ہیں، جو تعلق وہاں ہوتا ہے اس کا کوئی متبادل نہیں. اچھا عام صاحب، آپ نے جب ہجرت کی، اب تو کافی وقت گزر چکا ہے، اس واقعے کو بھی کم و بیش 10 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، اور پھر انہی 10 سالوں میں گلوبلی یہ تبدیلی بھی آئی ہے کہ رابطے، ویڈیو کانفرنسز، کال، جدید ٹیکنالوجی، اس سے بہت ربط بھی برقرار رہتا ہے، زمان و مکان سے اوپر بات اٹھ چکی ہے. لیکن جس وقت آپ ملیشیا گئے تھے پاکستان سے، اس وقت اتنی ترقی بھی نہیں تھی، نہ اس طرح کے رابطوں کے سلسلے تھے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بالکل وہ جو ابتدائی دن تھے، یعنی اپنی مٹی، اپنی زمین، اپنا گھر چھوڑ کے جو نکلنے کا ایک آدمی کے اوپر احساس ہوتا ہے، تو میں بھی وہاں پر ملیشیا میں رہا آپ کے ساتھ ابتدائی عرصے کے بعد سے. تو وہ جو ابتدائی فیز تھا جس وقت آپ نے ملک چھوڑا، تو اس کا نفسیات کے اوپر کیا اثر تھا؟ اور مجھے یاد ہے کہ شاید ہم پہلی یا دوسری دفعہ جب یوم آزادی کا دن آیا تھا، جس طرح ابھی آ رہا ہے، اور پاکستان ایمبیسی کوالالمپور میں ہم گئے اور ترانہ بجنا شروع ہوا تو آپ بالکل جذباتی ہو گئے. تو وہ بھی ذرا بتائیے گا کہ وہ کیا کیفیت تھی اور کیسے پیدا ہوئی؟ یعنی کیسے پیدا ہوئی میں تو آج بھی اس کی تحلیل نہیں کر سکتا. میں ایسے لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو بات بات پہ رو دیتے ہیں. میرے ہاں میری سارے خاندان کے جو بزرگ تھے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی متعلق رشتے آپ کے براہ راست رشتے ہوتے ہیں، یعنی آپ کی ماں ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کی بہنیں ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی پھوپھیاں ہیں، آپ کی خالائیں ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کے ماموں ہیں، یہ سب کے سب میرے پاکستان چھوڑنے سے پہلے میرے سامنے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. ان سب کو میں نے دفن کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس میں آدمی دل گرفتہ ہوتا ہے، طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے، اس میں بھی آنسو نکلے ہوں گے کبھی. لیکن یہ جو واقعہ ہے، یعنی میں خود بھی نہیں جانتا کہ کیا ہوا. وہاں کا جو سفارت خانہ تھا وہ ظاہر دعوت دیتا تھا کہ آپ آئیے، تو تقریب تھی، منعقد ہوئی ہوئی تھی، اور اس میں میں بالکل اگلی صف میں بیٹھا ہوا تھا. اور جیسے آدمی کسی تقریب میں شریک ہونے کے لیے جاتا ہے، پہلے سال کی بات تھی یہ، پہلے یا دوسرے سال کی بات، تو میں بیٹھا ہوا تھا. تو ہوا یہ کہ جو سفیر تھے پاکستان کے وہ میرے ساتھ کچھ دیر بیٹھے رہے. اس وقت بھی میں بالکل نارمل طریقے سے بات کر رہا تھا. اس کے بعد اٹھے اور اٹھ کے جا کے پاکستان کا پرچم لہرایا گیا اور اس کے ساتھ ترانہ بجنا شروع ہو گیا. تو میں، یعنی ظاہر ہے کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے گرد و پیش میں بہت سے لوگ ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں بالکل بچوں کی طرح رو رہا تھا، میں اس پہ ضبط نہیں کر سکا. تو آدمی کی اپنے ملک کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، یہ کس جگہ جا کے پیوست ہو جاتا ہے، آپ اس کا کوئی علمی یا عقلی تجزیہ نہیں کر سکتے. محبت کے یہ جو روابط اور تعلقات ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح میں اس وقت رویا، شاید اعزاء میں سے صرف اپنی بڑی بہن کے دنیا سے رخصت ہونے پر رویا ہوں گا، اس لیے کہ ماں کے بعد وہ بالکل ویسی ہی تھیں جیسے کہ ماں ہوتی ہیں، اور وہ کافی عرصہ تک بعد میں زندہ رہیں، لیکن پھر ایک دن وہ بھی رخصت ہو گئی.
تو انسان کا معاملہ یہی ہے. انسان کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ کوئی علم کی دنیا میں ہے، وہ کوئی سائنس کی دنیا میں ہے، وہ کوئی تحقیقی باتیں کر رہا ہے، ظاہر ہے میری ساری زندگی انہی چیزوں میں گزری ہے، تو اس میں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنا اصل وجود بھول گیا ہے؟ انسان کے اصل وجود کو تو اصل میں اس کی جبلتیں، اس کی خواہشیں، اس کے جذبات سے تشکیل دیا گیا ہے. عقل تو ہمیں اس لیے دی گئی ہے کہ ہمیں جس امتحان میں ڈالا گیا ہے اس میں ہم اپنی جبلتوں کے، اپنی خواہشات کے، اپنے جذبات اور رغبات کے ان تقاضوں کو ضبط میں رکھ سکیں. یعنی اگر وہ ضبط میں نہ رہیں تو ایک جانب ہم اخروی امتحان میں ناکام ہوتے ہیں، دوسری جانب دنیا میں مصیبت پیدا کر دیں گے، فساد پیدا کر دیں گے. تو عقل اس لیے دی گئی ہے، اور اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے جو بڑے مقاصد رکھے ہیں ان کو ہم اپنی علمی زندگی سے متعلق کر سکیں. تو علم تو بے شک اسی طرح پیدا ہوتا ہے کہ آپ تجربہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو آپ استقراء کے مراحل سے گزارتے ہیں، عقلی استنباط کے مرحلے میں جاتے ہیں. وہاں پر جذبات کو دخل نہیں دینے چاہیے، لیکن انسان کی اپنی شخصیت کا ظہور وہ تو ہوتا ہی اس کے جذباتی وجود سے ہے. اچھا خان صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف قوموں کے اپنے خصائص ہیں. ملیشیا میں ہم نے دیکھا، ترکی جانے کا موقع ملا، یا باقی ممالک میں بھی پاکستانی قوم کو جب بحیثیت قوم آپ دیکھتے ہیں، یعنی کچھ تو اس کے پہلو ہیں جو سیاستدانوں میں نظر آ جاتے ہیں، کچھ پہلو ہیں جو ہماری باقی جو معاشرے کے کردار ہیں ان میں نظر آتے ہیں. ایک عام پاکستانی، ایک سڑک پہ چلتا ہوا پاکستانی، ایک کوئٹہ کے اندر بیٹھا ہوا پاکستانی، ایک پہاڑوں پہ بیٹھا ہوا صوبہ خیبر پختونخوا کا پاکستانی، ایک پنجابی دہقان دیہات میں بیٹھا ہوا، بحیثیت قوم آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا خطہ ہے جس میں ہم موجود ہیں، ان میں کون سے ایسے کوئی اوصاف و خصائص ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں کہ ایک پاکستانی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتوں سے نوازا ہے؟ دیکھیے، عام طور پر وہ قومیں کہ جو ایک لمبے عرصے تک بالکل الگ تھلگ رہی ہوں اور ان میں بڑے پیمانے پہ اختلاط نہ ہوا ہو، ان کی انفرادی صلاحیتیں بڑی حد تک کمزور ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان ہی نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید میں، اور وہ یہ ہے کہ وہ تمام مخلوقات کو جب وجود پذیر کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ اپنی آخری شکل میں کر دیتا ہے. یعنی وہ کسی بھی چیز کو جب پیدا کرتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ پیدا ہونے کے نتیجے میں اپنے داعیات کی مزید تشکیل کرتی ہے. اس کو تسویہ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی ہر لحاظ سے کسی چیز کو درست کرنا. تو یہ درست کرنے کا عمل جو ہے وہ اپنی ذات میں ارتقائی ہوتا ہے. میں یہ اس ارتقاء کی بات نہیں کر رہا کہ جو ہمارے ہاں نظریہ ارتقاء میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن جس وقت کوئی مخلوق وجود میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ تسویہ کے ایک مرحلے سے گزرتی ہے. قرآن کا لفظ تسویہ ہے. آپ دیکھیے نا کہ جہاں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے سورہ سجدہ میں، تو بات یہاں سے شروع کی ہے کہ بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ. یعنی وہ بن گیا ہے، ابھی تسویہ نہیں ہوا اس کا. تو تسویہ کا جو عمل ہے یہ ہر جگہ جاری ہے. ایک اصول کے طور پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس عمل کو آپ جب اس کا اندرون میں اتر کے مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ اس حقیقت کو پا لیتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ بہرحال اسی دنیا میں ہونی ہے. آپ کے جذبات کے ساتھ بھی ہونی ہے، آپ کے خیالات کے ساتھ بھی ہونی ہے، آپ کے اپنے وجود کی تشکیل میں بھی ہونی ہے، جن چیزوں کو پیدا ہونا ہے ان کے ساتھ بھی ہونی ہے. یہ ہر حال میں ایک پورا عمل ہے جس سے آپ گزرتے ہیں. اس زاویے سے چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو ایک بالکل دوسری تصویر آپ کے سامنے آئے گی کہ یہ دنیا کس اصول پر بنی ہے اور کس منتہا کو پا رہی ہے. یہ جو عمل ہے تسویہ کا، یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ بڑے پیمانے پر اختلاط سے ہوتا ہے. اچھا، بہت بڑے پیمانے پر. تو پاکستانی قوم کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو شمال مغربی ہندوستان ہے خاص طور پر، اس میں یہ اختلاط بہت بڑے پیمانے پہ ہوا ہے. یعنی ہندوستان کی قدیم اقوام کا آپ ذکر پڑھتے ہیں، یہ ہن ہے، یہ ستھین ہے، یہ دراوڑ ہیں، یہ فلاں ہیں. پھر یہ ہے کہ وسط ایشیا سے قافلوں پر قافلے آ رہے ہیں، آریہ آ رہے ہیں، وہ یہاں کی جو مقامی آبادیاں ہیں ان کو جنوب کی طرف دھکیل رہے ہیں. تو اس علاقے میں قوموں کے مابین بڑے پیمانے پہ اختلاط ہوا ہے. اس لیے یہاں لوگوں کی صلاحیتیں بڑی بے پناہ ہیں، غیر معمولی ہیں. صلاحیتیں بے پناہ ہیں، لیکن قومی قیادت ان کو ٹھیک طرح سے راستے پر لگانے میں ناکام ہو جاتی ہے، یوٹیلائز نہیں کر پاتی. اس کے بہت سے وجوہ ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ وہ قومی قیادت، آپ کہیں گے کہ بھائی جب اتنی صلاحیتیں ہیں تو قومی قیادت ایسی ہونی چاہیے، پیدا ہوئی بھی ہے. یعنی بڑی اعلیٰ درجے کی قیادت اسی قوم نے پیدا کی ہے،
لیکن اس کے پیچھے کچھ تاریخی عوامل ہیں. یعنی جس وقت ایک قوم تاریخ کے مختلف مراحل سے گزرتی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے عوامل پیدا ہوئے ہوں کہ جو اس کو ارتقاء ہی میں گامزن رکھیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے عوامل پیدا ہو گئے ہوں کہ جو آہستہ آہستہ اس کے قوا کو مزمل کر دیں، اس کی صلاحیتوں کو منتشر کر دیں، اس کے وجود کی تالیف، قومی وجود کی تالیف کو درہم برہم کر دیں. ہمارے ساتھ یہ بالکل ہو چکا ہے، یعنی قومی حیثیت سے. اور یہ صرف اس خطے میں نہیں ہوا. ظاہر ہے کہ ہماری ایک حیثیت یہ ہے کہ ہم اس خطے کے رہنے والے ہیں، اس میں 5-7 ہزار سال کی تاریخ آپ کو مل جائے گی. اور ایک حیثیت وہ ہے کہ جو ایک مسلمان کی حیثیت سے، اس میں بھی ہمارے ربط و ضبط کے اور ہمارے تعلقات کی ایک دنیا ہے، وہ بھی کوئی 1200-1400-1500 سال تو اس پر بھی ہو گئے ہیں. تو یہ جتنی تاریخ ہماری گزری ہے، اس تاریخ میں ایسے عوامل جمع ہوئے، شاید اس کا ذکر کرنے کا یہ موقع نہیں ہوگا، جنہوں نے آہستہ آہستہ قوا کو مزمل کر دیا ہے. ایک انسان کا آپ جائزہ لیتے ہیں نا، تو ایک یہ ہے کہ ایک انسان دنیا میں پیدا ہوا، اس کے اندر بڑی غیر معمولی صلاحیتیں تھیں، کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی، کسی برے ماحول میں نہیں گیا، گرد و پیش سے اس کو سپورٹ ملتی چلی گئی، اور جو نشو و نما دینے والی قوتیں ملتی چلی گئیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ یعنی ایک تناور درخت بن جاتا ہے. اور یہ بھی بالکل ممکن ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا پوٹینشیل لے کے ایک انسان پیدا ہوا، لیکن یہ سارے عوامل حامی نہیں تھے اس کے، اور اس میں وہ بالکل مرجھا کے رہ گیا. یہ پودوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، جانوروں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، قوموں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. تو وہ عوامل جو تاریخ نے پیدا کیے ہیں، وہ کیوں پیدا ہوئے، اس کے پیچھے پھر کچھ عوامل ہوتے ہیں. تو یہ دنیا تو اسی اصول پر بنی ہے، لیکن وہ پھر ایک داستان ہے پوری کی پوری. وہ عوامل اثر انداز ہو چکے ہیں. تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ قومیں بھی بعض اوقات نہ صرف یہ کہ اپنی عمر کے لحاظ سے بوڑھی ہو جاتی ہیں، قومیں یعنی افراد تو پیدا ہو رہے ہیں اور وہ بچپن جوانی کے مراحل سے گزر رہے ہیں، لیکن قومیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، اور وہ عوامل ان کو اتنا مزمل کر دیتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے بڑھاپا لگتا ہے جوان ہے پوری طرح، لیکن وہ بڑھاپے کے ساتھ قوا کا اس محلال بھی اپنے آخری جگہ پر پہنچ جاتا ہے. مسلمان قوم کی اس وقت صورتحال یہی ہے بحیثیت مجموعی، اور ہمارے ہاں شاید یہ اس محلال باقی جو مسلمان قومیں ہیں ان سے بھی زیادہ ہے. سب کچھ منٹ ہمارے پاس باقی ہیں، اور میں چاہتا ہوں اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں اور آج اسی پہ ہم بات کریں. ایک اور چیز آپ کا میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ چونکہ پاکستان کی معاشرت تہذیب کا پس منظر رکھتے ہیں، تو لباس کے اندر بھی ہمیشہ یہ جو مشرقی جامہ زیبی ہے اسی کو ترجیح دیتے ہیں. میں اس پہلو سے سوال کرنا چاہتا ہوں اپنی قوم کے لحاظ سے. کچھ ہماری قوم کے خصائص ہیں، میں بھی بہت ان کو ایڈمائر کرتا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہماری کلچرل چیزیں ہیں وہ انسان اگر ان کا جائزہ لے تو اس میں ایک میچورٹی بھی نظر آتی ہے؟ مطلب لباس اب پہنتا ہے آدمی، محتشم ہے، ساتر ہے، وجی ہے، دنیا کے اور لباسوں سے ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں. تو آپ لباس بھی ہمیشہ اپنی تہذیب اور معاشرت ہی کا اپناتے ہیں، اس کی بھی وجہ ہے؟ میرے نزدیک تو انسان کا جو پس منظر ہے اس کے لحاظ سے جو اس کی تہذیبی روایت بنتی ہے، اس کا سب سے نمایاں ظہور دو چیزوں میں ہوتا ہے، ایک اس کی زبان میں اور ایک اس کے لباس میں. تو اس معاملے میں آپ مجھے آخری درجے کا روایت پسند آدمی پائیں گے. یعنی میرے ہاں جو فکر کی جدت ہے وہ کبھی میرے اس جذباتی اور تہذیبی وجود پر اثر انداز نہیں ہوتی. میرے تہذیبی وجود کے معاملے میں آخری درجے کی صلابت آپ نے دیکھی ہوگی، مجھے قریب سے دیکھا ہے، میں اس پر ادنیٰ درجے میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن جہاں تک فکر کا تعلق ہے یا اس دنیا کے اندر جو تبدیلیاں آ گئی ہیں ان کو اپریشیٹ کرنے کا تعلق ہے، ان میں کسی سے پیچھے بھی نہیں ہوتا. تاہم میں ان کو اپنی جس کو میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک آپ کی علمی شخصیت ہے، اس میں آپ چیزوں کو علمی اور عقلی تجزیے سے گزار کے سامنے رکھتے ہیں. ایک آپ کی نفسیاتی شخصیت اور آپ کا وجود ہے، تو میں ان دونوں میں سے ایک کو دوسرے کے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا کبھی بھی. وہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ اگرچہ فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے. تو یہ جدید تہذیب، یہ جدید تہذیب کے لوازم، یہ نئی دنیا کے ادارے، یہ اس کے علوم، میں شب و روز ان میں بسر کرتا ہوں. ان میں سے ایک ایک چیز کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ اگرچہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری دنیا نہیں ہے، لیکن میں نے اس دنیا کو اس کے اندر اتر کر دیکھا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں، لیکن وہ علم کی دنیا میں زیر بحث رہتی ہیں. وہاں وہی لب و لہجہ ہوگا، وہی اسلوب ہوگا، وہی تجزیہ ہوگا،
وہاں مجھے یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں کیا ہیں جو اس وقت حقیقت بن گئی ہیں اور ہمیں علم کی نگاہ سے ان کو کیسے دیکھنا ہے، لیکن میں اپنے اصل وجود کو اور اپنے تہذیبی شخصیت کو ان کی نظر کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ دو الگ الگ چیزیں۔ ٹھیک، اچھا ہم سب یہ جو لذت کام و دہن ہے، ہم سب ظاہری بات ہے بحیثیت انسان دن میں 2-3 ٹائم ہمیں کھانا بھی کھانا پڑتا ہے، اور پھر اس کا اثر ہماری شخصیت پہ بھی ہوتا ہے، ہماری باقی چیزوں صلاحیتوں پر بھی ہوتا ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے، آپ نے دنیا کچھ سفر کا آپ کو بھی موقع ملا، یورپ گئے، امریکہ میں، کینیڈا، باقی کچھ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں، یہ بتائیے گا لاہور میں آپ نے وقت گزارا، اور لاہور کے بارے میں صاحب نے فرمایا کیا کہ یہ لاہور سے ہم کو نسبت ہے، تو کیسی ہے کہ لاہور تو پھر لاہور ہے، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ باقی دنیا میں آپ کو پاکستانی کھانوں کی، پاکستانی اسی جو لذت و کام و دہن کا سامان ہے، اس کی کوئی نظیر ملی ہے؟ یہ بھی تہذیبی طور پہ ہم اس سے اٹیچ، ہم کہیں بھی جاتے ہیں ہم رہ نہیں سکتے اس کے بعد۔ نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس میں اگر میں کوئی تبصرہ کروں گا تو یہ تبصرہ شاید منصفانہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم لوگ بچپن سے جن کھانوں کے عادی ہیں اور کھانوں میں جس تنوع کے عادی ہیں، ان کے پکانے کے جس اسلوب کے عادی ہیں، اس سے ہمارا ایک ذائقہ بنا ہے، تو میں اس میں کسی دوسرے پر کام تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ بالکل حقیقت ہے کہ میرا ذائقہ ان کھانوں کے سوا کسی دوسرے کھانے کو کبھی قبول نہیں کر سکا۔ اچھا، تو کھانے کے معاملے میں بھی میں اپنی تہذیبی روایت سے پوری طرح وابستہ رہتا ہوں، یعنی طون و کرہن کہیں میسر نہیں ہے تو آپ نے کچھ کھا لیا۔ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، ایک لمبے عرصے تک، یعنی جب باہر نکلے اور باہر نکل بعد مجبوریوں میں کھانا کھانا پڑا، ایک لمبے عرصے تک پاکستان میں کوئی شخص مجھے برگر کھانے پہ آمادہ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اس کو اٹھا کے آپ منہ کھولتے ہیں، یہ میری تہذیبی روایت اس کو گوارا ہی نہیں کرتی تھی بالکل، یعنی مجھے وحشت ہوتی تھی اس کو۔ تو یہ اس میں میں کسی دوسرے پر کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہر آدمی کا اپنا ایک پس منظر ہوتا ہے، اس میں وہ چیزوں کو سمجھتا ہے۔ میں جس طرح اپنے تہذیبی وجود سے محبت کرتا ہوں، میں دوسرے کا بھی حق مانتا ہوں کہ وہ بھی اپنے تہذیبی وجود سے محبت کرے، اس لیے میرے ہاں کوئی کنز، کوئی کاریز، کوئی کراہت کا کوئی سوال نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں جب ملیشیا میں تھا تو وہاں میرے گرد و پیش میں چینی رہتے تھے زیادہ تر، ملے لوگوں سے بہت ملنا جلنا رہتا تھا، اسی طرح وہاں بنگالیوں کی بہت بڑی آبادی تھی، ان کی اپنی تہذیب ہے، اپنی معاشرت ہے، اپنا رہن سہن ہے، اپنے طریقے ہیں، ان کو میں ان کی جگہ رکھ کر ہی اپریشیٹ کروں گا، یعنی میں اس میں کسی برتری یا کسی کہتری کی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن میرے لیے جو کچھ میرا ہے وہی میرے لیے ساری خوبصورتی، سارا جمال رکھتا ہے۔ تو لباس کے معاملے میں، زبان کے معاملے میں اور کھانوں کے معاملے میں وہ قائد اعظم کو ایک مرتبہ نوجوانوں نے بہت مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا، آ گئے نیچے، تو قائد اعظم سے کہا گیا کہ نوجوان جو ہے اس معاملے میں کچھ تقاضا کر رہے ہیں، کوئی بیان دیا تھا انہوں نے۔ میرے استاد تھے پروفیسر منور صاحب، انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ وہ بالکنی میں نمودار ہوئے اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا 2-3 جملوں میں، اس کے بعد وہ اس طرح اس کو بیان کرتے تھے کہ تیر قضا کی طرح اپنی انگلی اٹھائی اور یہ کہا جنٹلمن نو کمپرومائز۔ تو میرے ہاں بھی جنٹلمن نو کمپرومائز، نہ زبان میں، ہمیشہ میں اپنی زبان میں گفتگو کرتا ہوں، نہ لباس میں، نہ کھانوں میں۔